دیکھیے میرے بھائی، بار بار لوگ سوال کر رہے ہیں اسی بات کا کہ آخر اتنے دن ہو گئے، یہ بات ذہن میں ہی نہیں آئی ہمارے کہ اللہ نے قرآن میں جب اس چیز کی گارنٹی لی ہے اور وعدہ فرمایا ہے کہ نماز جو ہے برائیوں سے روک دیتی ہے، اور جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ اسے متقی بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ان میں سے کچھ بھی ہمیں حاصل نہیں ہوتا اور آج تک کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو میرے بھائی، میں تو خود آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ خود بتائیے اچھا کہ اللہ کا فرمان، ایشور کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ اسلام کے بانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اسلام کی، کیا وہ غلط ہو سکتی ہے؟ جب جب لوگوں نے اسلام کو مکمل طور پر اپنایا، اسلام کی سربلندیاں انہیں حاصل ہوئی، دنیا اور ان میں بڑی ترقی اور عروج پر ہو گئے اور ہدایت کے سر چشمہ بن گئے۔ میرے بھائی دیکھیے، یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں، میرا کہنا ہے کہ اگر کوئی فیکٹری آپ لگاتے ہیں، کوئی کارخانہ لگاتے ہیں، کوئی اور کاروبار کرتے ہیں، تو دیکھیے آپ فائدے کے لیے کریں گے، لیکن آپ کو مہینہ گزر جائے، 2 3 4 5 مہینے میں، کیا آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ فیکٹری کس کام کے لیے لگائی تھی، اس کام میں فائدہ ہوا یا نہیں؟ ہم یہ جو کاروبار کر رہے ہیں، آخر اس میں نفع و نقصان نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ آ جاتا ہے نا؟ یہ تو بڑا موٹے دماغ کا آدمی سمجھ جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، قرآن تو اتنا آسان ہے، اللہ نے جب وعدہ کرا ہے کہ نماز آپ کو برائی سے روک دیتی ہے، تو پھر آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ بھئی اتنے دن ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، نہ تو ہم متقی بنے اور نہ نماز سے اس نے ہمیں روکا، برائی سے ہمیں روکا اس نماز نے، آخر غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ بھئی آپ سمجھیے، بڑی موٹی سی بات ہے، اور قرآن اتنا آسان ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اتنی آسان نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو دل، دماغ اور اچھی نیت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ اس کو سمجھا جائے، تو ایشور اللہ اس کے دل میں، اس کے قلب میں ساری چیز، اس کے راز امور کھول دیتا ہے۔ کبھی سمجھ میں نہیں آئی، کبھی ذہن میں نہیں آئی یہ بات کہ جی نمازیں پڑھتے ہوئے اتنے دن ہو گئے، روزہ رکھتے ہوئے اتنے دن ہو گئے، پہلے سے زیادہ اور ہم لوگ برائی کی طرف چل دیتے ہیں، آخر ایسے کیا ہے؟ پھر دیکھیے، ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے، مسلمان بدنام ہوتے ہیں، تو غلطی کہاں ہے؟ غلطی اسلام میں نہیں ہے، غلطی آپ کے اندر ہے، کمی آپ کے اندر ہے۔ کیا اسلام نے جو طریقہ آپ کو دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے ہدایت پر آ جائیں، آپ نے اس طریقے کو چھوڑ رکھا ہے۔ مین غلطی صرف یہاں پر ہے۔ دیکھیے، اسلام میں تمام نیکیوں کا دار و مدار جو ہے انسان کی نیت پر ہے، انسان کی نیت پر ہے۔ جیسے انسان نیت کرتا ہے ویسے ہی اس کے اعمال کا اجر اس کو ملتا ہے۔ اور نیت کہاں سے ہوتی ہے؟ قلب سے، دل سے ہوتی ہے نیت۔ جب دل کے اندر گندگی ہوگی، بھری ہوئی فساد ہوگا، اس میں روحانی بیماریاں ہوں گی، تو بتائیں آپ کو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک لوتڑا ہے، وہی القلب، اس کو قلب کہتے ہیں، وہ ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ خراب ہے تو سارے اعمال اس کے اکارت ہو جائیں گے۔ کون فرما رہا ہے؟ اسلام کے بانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ نے کبھی سوچا؟ ساری زندگی آپ عمل کی طرف دوڑ رہے ہیں، نمازوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، روزے کی طرف دوڑ رہے ہیں، میرے بھائی کبھی آپ نے سوچا کہ نماز کس پر فرض کی ہے اللہ نے؟ روزہ کس پر فرض کیا ہے؟ کوئی آپ کو عالم نہیں بتاتا، کوئی مولوی نہیں بتاتا آپ کو۔ جس چیز کو اللہ نے انسان کے لیے کمپلسری قرار دیا ہے، اپنے نبی کو اس چیز کی ہدایت فرمائی، بطور حکم دیا
میرے محبوب اس کا تزکیہ نفس کیجئے. جب یہ راہ راست پر آئیں گے تو بتائیے آپ نے وہی سنت وہی اللہ کا حکم چھوڑ دیا اور نمازوں میں لگ گئے, روزوں میں لگ گئے, کاروبار میں لگ گئے, کوئی نفع نظر نہیں آتا. کیسے نظر آئے؟ آپ نے اللہ کے حکم کے خلاف تبلیغ کری ہے, اللہ کے حکم کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں, اللہ کے حکم کے خلاف آپ عبادت کر رہے ہیں. اللہ کا حکم یہ تھا کہ آپ جب مسلمان بن جائیں, مذہب اسلام میں داخل ہو جائیں, تو سب سے پہلے کام کیا ہے آپ کا؟ ایک مسلمان کا سب سے پہلے کام یہ ہے کہ وہ اپنا تزکیہ نفس کرے. کیا کرے؟ تزکیہ نفس کرے. جی, جب آپ کا قلب پاک ہو جائے گا, سینہ پاک ہو جائے گا, پھر تمام عبادتیں اللہ کے یہاں مقبول ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کی نیت ٹھیک ہو جائے گی, اخلاص پیدا ہو جائے گا, سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ ہر برائی سے بچ جائیں گے. کیوں کہ یہی نفس جو ہے آپ کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. آپ اس کو پاک نہیں کرتے اور نمازوں میں لگ جاتے ہیں, روزوں میں لگ جاتے ہیں, تبلیغ میں لگ جاتے ہیں, لمبی لمبی چوری تقریریں کرتے ہیں, وعظ و نصیحت کرتے ہیں, حالانکہ خدا آپ اس کے اندر مبتلا ہے. کبھی سمجھا نہیں آپ نے؟ اللہ کی بات کو نہیں مانتے, آپ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے, قرآن کا حکم نہیں مانتے, اپنے دماغ سے چل کے تھے. یہ کون سی تبلیغ ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے میرے بھائی؟ بار بار آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا نفس پاک کیجئے, اپنے قلب کو پاک کیجئے, پھر تمام برائیوں سے بچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. آپ بار بار کہتے ہیں کہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں, گناہوں سے بچا نہیں جاتا. پھر علماء یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں آپ سچی توبہ کر لیجئے. لو جی, سچی توبہ ہو گئی کیا پھر ہو گیا؟ پھر توبہ کری پھر ہو گیا؟ بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ توبہ کرنی چاہیے, سچی توبہ کرنی چاہیے, لیکن ریزن اور سبب کیا ہے؟ اللہ نے دماغ دیا, عقل دیا, اس کا ریزن اور سبب کیا ہے جس وجہ سے آپ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں؟ کون سی چیز آپ کو گناہوں کی طرف لے کر جا رہی ہے؟ کبھی آپ نے نہیں سوچا. آپ دوائی دارو تو کر نہیں رہے, اس چیز کو تو روک نہیں رہے جو چیز آپ کو لے کر جا رہی ہے, اور اوپر سے میٹھا شربت پی رہے ہیں اور میٹھی غذائیں کھا رہے ہیں, لیکن جس وجہ سے بیماری پیدا ہو رہی ہے اس کا آپ علاج نہیں کر رہے, تو بتائیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ کوئی عقل والوں کا کام ہے؟ اللہ کہتا اگر ذرا سی بھی عقل ہے آپ کے اندر, افلا تتفکرون, غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعقلون, بھئی آپ عقل والے ہیں, اس میں قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ جیسے میں نے اپنے نفس کو تبلیغ کا حکم دیا ہے, نصیحت کا حکم دیا ہے, کیسے کرو, کیسے اختیار کرو. اب دیکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یہدی قلبہ للایمان, اللہ جب کسی کو ایمان دینا چاہتا ہے, مومن بنانا چاہتا ہے, اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے. کوئی بتاتا ہے آپ کو یہ بات؟ کس نے بتا دیا آج تک کہ مومن کیسے بنیں گے؟ آپ کو تو یہ کہہ دیا آپ مومن ہیں. پھر جب آپ مومن ہیں تو پھر یہ نمازیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ یہ روزہ آپ کو متقی کیوں نہیں بنا رہا؟ نماز آپ کو برے کام سے کیوں نہیں روک رہی ہے؟ مومن ہونے کے باوجود جو ہے آپ برائیوں سے نہیں رک پا رہے ہیں, اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے, جبکہ اللہ نے شرط لگائی ہے کہ آپ مومن ہوں گے, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تو میں آپ کو بلند کر کے رہوں گا, آپ کی مدد کروں گا. پتہ چلا نہ کوئی مدد آ رہی, کبھی نہیں سوچتے آپ. اندھیری نبی چوپٹ راز, میرے بھائی اسلام کو سمجھو, اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو. آپ سب سے پہلا کام ہے اپنے قلب کو, نفس کو پاک کرو. اللہ کی قسم اگر آپ نے نفس اور قلب اپنا پاک کر لیا, ہر برائی سے بچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور رب کے فرما بردار بن جاؤ گے. اور اصل مقصد اللہ کا یہی ہے کیا کہ میں پہچانا جاؤں. کیسے پہچانا جاؤں؟ کسی نے بتایا آپ کو؟ کیا آپ رب کو کیسے پہچانیں گے؟ پہچاننے کا طریقہ یہی ہے یہدی قلبہ للایمان,
آپ کا قلب کو ہدایت کرے گا، گائیڈ لائن دے گا، دنیا میں کوئی سبب بنائے گا تمہیں جو لے کر چلے گا، اس کی تعلیم دے گا، اسی کے ذریعے آپ ایمان تک پہنچیں گے، اسی کے ذریعے آپ ولایت تک پہنچیں گے، اسی کے ذریعے نبوت ملی لوگوں کو۔ میرے بھائی سمجھنے کی آپ کوشش کیجئے، کوئی حقانی عالم، اللہ کا ولی اوتار، اس کی خدمت میں جا کر بیٹھیے، اپنے سینے کو، قلب کو پاک کیجئے، پہلے قلب کو پاک کیجئے، سینے کو پاک کیجئے، تاکہ آپ تمام برائیوں سے خود بخود رک جائیں، اور پھر عبادت کرنا، پھر تھوڑی بھی اگر عبادت کریں گے تو بہت ہو جائے گی، بہت ہو جائے گی، اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ میرے بھائی سمجھنے کی کوشش کیجئے، غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ غلطی یہی ہو رہی ہے کہ ہم مسلمان بن کے صرف سارے کام کر رہے ہیں، نہیں، مسلمان بننے کے بعد مومن بننا ہے۔ اللہ نے مومن پر نماز فرضی ہے، روزہ، حج، زکات، نماز، تمام چیزیں مومن پر ہیں۔ آپ مومن بن کے کریے، تاکہ سارے اعمال آپ کے جو کر رہے ہیں عقارت نہ ہو، رائگاں نہیں جائیں، بلکہ اس پر بینیفٹ دیا جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے آپ کو۔ جی، عقلمند انسان کی یہی پہچان ہے کہ مسلمان بننے کے بعد سب سے پہلے مومن بنے، اور مومن بننے کے بعد پھر تمام عبادات، مجاہدات کرے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، دنیا بھی سمجھ جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے۔ اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔